بسم اللہ جی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ بہت رؤوف بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. بے شک بے شک. تو یہاں پہ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اسی رضا الہی، کسی کی رضا اگر دنیاوی طور سے مثال بغیر تشبیہ کے ہم دیکھیں تو ہم کہیں کام کرتے ہیں یا کسی سے ہمارا کوئی واسطہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی رہے. بے شک. راضی رہے گا تو پھر ہماری جو اچھے کام ہے اس پہ تو اپریشیٹ کرے گا ہی، جو ہماری کمزوریاں ہوں گی نا تو وہ بھی چھپا لے گا، وہ اس کو وہ صرف نظر فرما دے گا. بالکل. اب ہمیں یہاں پہ مسئلہ ہے رضا الہی کا. اللہ کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے. بالکل. اللہ کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے تو پہلے ہمیں پتا ہو یقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات ہے کیسی. اللہ تعالیٰ کی میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم اور رؤوف اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. اور کتنا ہے ایک اور سورہ کے اندر ایک آیت میں والد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ رحم دل ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم کو عذاب دے. بے شک. اور کئی آیات مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں تو جس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرنا چاہتا ہے. اور اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں وہ کہ اس نے تخلیق کی ہے، اپنا نار کو بھی اس نے تخلیق کیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو بسری ان کا اس کا انکار کر دیں. ورنہ کسی دل میں ایمان ہے، تھوڑی سی محبت ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف و رحیم ہے. بے شک بے شک. تو اس میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحم دل ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے. اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں حضور علیہ السلام نے ہم کو بتائیں کہ جس سے کچھ خاص چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے. بے شک. ہم سے راضی ہو گئے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں. ان سے پوچھا گیا میں یحب اللہ کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ میں یحب اللہ. اور جو جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دیکھیں اس کی نشانی تو بہت ساری انہوں نے بتائی کہ اللہ جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. اس کا بدن اگر تھک جاتا ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، زبان تھک جائے تو دل سے ذکر شروع کرتا ہے. یہ تو ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے؟ بندہ تو کر رہا ہے جی اور اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے. جی. اس وہ فرماتے ہیں کہ آتاہ سخاوتی کل بحری، فرمایا شفقتن کالشمسی، فرمایا وداعن کل اردی. فرمایا یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. بے شک. نمبر ایک فرماتا ہے کہ اس کو سخاوت ادا کر دیتا ہے. سخاوت کیسی عطا کرتا ہے؟ جیسے سمندر کو اس نے سخاوت ادا کی ہوئی ہے. سمندر سے کوئی آئے ایک ڈول لے جائے، آئے ٹینکر بھر کے لے جائے، اس کو کوئی وہ کسی کو منع نہیں کرتا، آتا ہے دیتا ہے. جیسا بندہ آئے اس کا مطلب اس کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس کو فائدہ دینے والا ہے، وہ نہیں دیکھتا، سب کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس میں پھر بڑا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر شفقت پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے. کیسی شفقت؟ شفقت کے شمسی، جیسے کہ سورج کے اندر شفقت ہے نا کہ وہ چھوٹی جھوپڑی والے کو بھی روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، پودوں کو بھی دیتا ہے، امیر کبیر کو بھی دیتا ہے، محلوں کو بھی دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے. اللہ کے نافرمان کو بھی دیتا ہے اور فرمانبردار کو بھی دیتا ہے. اتنی شفقت فرماتا ہے. بولے اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ شفقت کی صفت ڈال دیتا ہے. اور فرمایا کہ ودا یعنی کہ ودا یعنی کہ انکساری اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. انکساری کیسی پیدا کرتا ہے؟ کل ارضی، جیسے کہ زمین کے اندر انکساری ہے. دیکھیں سارا سال جب سے دنیا بنی ہے، زمین بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہر شخص چل رہا ہے. گناہ گار بھی تو خطا کار بھی تو ایماندار بھی، مسلمان بھی تو نان مسلم بھی. لیکن ایک دن اس نے نہیں کہا بھائی آج میں بوجھ نہیں اٹھاؤں گی تمہارا، آج میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی. تو بولا ایسی انکساری اس شخص نے پیدا کر دی جاتی ہے کہ جس سے وہ انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تین نشانی آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے. ایک حدیث کا مفہوم بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں
جس کو دیکھ کر جن 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی فرمایا, حدیث میں لفظ آیا دہی کا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے, گو کہ اللہ تعالیٰ مسکرانے سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, نفس سے پاک ہے, لیکن اللہ مفسرین نے فرمایا دھاکہ کا مطلب نہیں, فرمایا کہ مسکرانے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ انتہائی جو انتہا درجہ ہوتا ہے نا رضا کا, وہ اس کو عطا فرماتا ہے. بولے وہ کون ہے؟ وہ فرمایا وہ ایک پہلا شخص وہ ہے جو رات کو اڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, وضو کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس سے مناجات کرتا ہے. فرماتے ہیں جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جو مسجد میں آیا, اور جب مسجد کے لیے صف بندی ہوتی ہے نا, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہو رہی, سب بندی ہو رہی ہے, بندہ گھر سے نکلا, کوئی آتے مشکلات بندہ کھڑا, وہ سب بندی ہونے لگی, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے, اپنی انتہائی درجے کی رضا کا اظہار کر رہا ہے. جب نماز پڑھے گا تو درجہ ہی الگ ہے, وہ تو کھڑا ہو رہا ہے. فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو کہ جہاد میں صف بندی کرتا ہے دشمن کے خلاف, اللہ کے دشمنوں کے خلاف. دین دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنا رضا حاصل کرتا ہے. یہ 3 کام آسان والے ہیں, اور بھی چیزیں آئی حدیث میں, لیکن یہ 3 بڑے میجر کام ہیں. اور فرمایا جو اصرار کرتا ہے, اصرار کے لیے بھی جو بندہ اصرار کرے, اور فرمایا یہ بھی فرمایا دیکھو ایک بندے کے پاس لاکھوں درہم ہیں اور اس میں سے وہ 1,00,000 2,00,000 خرچ کر دیے, جبکہ ایک بندے کے پاس صرف ایک روٹی ہے, سائل آیا اس نے اس کو بھی دے دی. بولا وہ جو اصرار اس نے کیا ہے نا, اس کو دیکھ کے بھی رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ کسی سے راضی نہیں ہوتا. سبحان اللہ.